نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی سربراہی میں قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے۔ پاکستان نہ چھوڑنے والے غیر ملکیوں کو 1 نومبر سے زبردستی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف، متعلقہ وفاقی وزراء، صوبائی وزرائے اعلیٰ اور دیگر حکام کی شرکت۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ پاکستان نہ چھوڑنے والے غیر ملکیوں کو 1 نومبر سے بے دخل کرنے کا فیصلہ۔ کاروبار اور جائیدادیں بھی ضبط کر لی جائیں گی۔ پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں سے بھی سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹنے کا فیصلہ۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے انخلا کو یقینی بنایا جائے گا۔ بارڈر پر آمد و رفت کے طریقہ کار کو ایک دستاویز کی صورت میں منظم کیا جائے گا، جس کے تحت پاکستان میں داخلہ صرف پاسپورٹ اور ویزے پر ہوگا، اور غیر قانونی غیر ملکی افراد کی تجارت اور پراپرٹی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے تحت ایک ٹاسک فورس بنا دی گئی ہے جو جعلی شناختی کارڈز، کاروبار اور پراپرٹی کی جانچ پڑتال کرے گی۔ فورم نے بڑھتی ہوئی غیر قانونی سرگرمیوں بشمول منشیات اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، اشیاء خوردونوش اور کرنسی کی اسمگلنگ، غیر قانونی رقوم کی ترسیل اور بجلی چوری پر جاری کارروائیوں کو مزید بڑھانے اور مؤثر کرنے کا اعادہ کیا۔ فورم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ طاقت کا استعمال صرف اور صرف ریاست کا دائرہ اختیار ہے اور کسی بھی شخص یا گروہ کو طاقت کے زبردستی استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک میں کسی بھی قسم کی سیاسی مسلح گروہ یا تنظیم کی ہرگز کوئی جگہ نہیں۔ ان سرگرمیوں میں ملوث افراد کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا۔ اجلاس میں پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں سے سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہیں۔ ریاست اس کو یقینی بنائے گی۔ فورم نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ ایمان، اتحاد اور نظم کے اصولوں پر صحیح معنوں میں عمل کیا جائے گا اور ملکی ترقی کے لیے انتھک کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ نگران وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اجلاس میں شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی اجلاس ہر اعتبار سے تاریخی نوعیت کا تھا۔ تمام وفاقی اور صوبائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان میٹنگ کا حصہ تھے۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ریاستی عملداری قائم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے۔ سپہ سالار کا 2 ٹوک پیغام ہندوستان کو بھی شاعرانہ انداز میں ایپیکس کمیٹی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ایک پاکستانی شہری کی جان و مال اور فلاح و بہبود کسی بھی دوسرے ملک اور کسی بھی دنیاوی مفاد سے مقدم ہے۔ پاکستان کے پاس واحد راستہ آگے بڑھ کر درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے۔ آخر میں آرمی چیف نے بھارت کو اقبال کے شعر میں جواب دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ جب مارشل لا لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ مزید کہا کہ اس عدالت نے کئی بار مارشل لا کی توثیق کی، پارلیمان کو احترام دینا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام فریقین کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جب مارشل لا لگتا ہے سب ہتھیار پھینک دیتے ہیں، پارلیمان کچھ کرے تو سب کو حلف یاد آ جاتا ہے۔ اس عدالت نے کئی بار مارشل لا کی توثیق کی، پارلیمان کو احترام دینا ہوگا، پاکستان کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دے سکتے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کورٹ کے روبرو سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ چیف جسٹس، وزیر اعظم اور صدر نے آئین کے تحفظ کا حلف اٹھایا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا کہ مارشل لا کے خلاف بھی درخواستیں لایا کریں، وہاں کیوں نہیں آتے؟ یہاں بہت سی تصاویر لگی ہیں جو مارشل لا آنے پر حلف بھول جاتے ہیں۔ ججز نے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آئین کے ساتھ کھلواڑ کی اجازت دی۔ آپ کہتے ہیں فرد واحد کا اختیار کم نہ ہو، فرد واحد نے ہی ہمیشہ ملک کی تباہی کی ہے۔ مارشل لا لگتا ہے تو ملک فرد واحد ہی چلاتا ہے۔ جسٹس نے کہا کہ ایک طرف چیف جسٹس کے اختیارات کو محدود کیا جا رہا ہے، دوسری طرف 2 ججز میں بانٹا جا رہا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 184(3) کا بے جا استعمال ہی اس قانون کی وجہ بنا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ موجودہ کیس کے فیصلے کے خلاف اپیل کا کیا ہوگا؟ اگر قانون کالعدم ہو گیا تو اپیل کا حق ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اپیل کے حق سے فائدہ ہو جائے۔ وکیل نے کہا کہ مجھے موکل کی ہدایت ہے کہ قانون برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہدایات لینے کی بات نہ کریں، یہ 184(3) کا مقدمہ ہے۔ چیف جسٹس خود سے کبھی یہ قانون نہ بناتے۔ پارلیمان نے مشاورت کرنے کا کہہ کر ہم پر کون سا حملہ کر دیا؟ عدالت نے کیس کی سماعت 9 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزارت خارجہ اور داخلہ سمیت دیگر اداروں کے سینئر افسران شریک ہوئے۔ اجلاس میں انتخابات کی شفافیت یقینی بنانے کے لیے عالمی مبصرین کو مدعو کیا جائے گا۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے 16 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیے۔ شفاف انتخابات، عالمی مبصرین کو بلانے کا الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ، وزارت خارجہ و داخلہ کو ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت، ضابطہ اخلاق بھی تیار، انتخابات کے لیے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے وزارت خارجہ کو غیر ملکی مبصرین کو مدعو کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزارت داخلہ و خارجہ، دیگر متعلقہ اداروں، چاروں صوبوں میں الیکشن کمشنر ایڈمنز کو الیکشن کے حوالے سے خصوصی نمائندہ مقرر کرنے کا بھی حکم دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ الیکشن سے متعلق تمام امور شیڈول کے مطابق مکمل کیے جائیں گے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے وزارت خارجہ کو ایک خط میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے مشاہدے کے لیے اوپن ڈور پالیسی کے تحت وزارت خارجہ کے ذریعے غیر ملکی مبصرین کو دعوت نامے بھجوائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایس او پیز اور الیکشن مشاہدے کے لیے غیر ملکی تنظیموں کی فہرست دی جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی لندن میں میاں نواز شریف سے ملاقات کے بعد دنیا نیوز سے گفتگو۔ کہا، نواز شریف سے ملاقات میں ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی، میں نے اپنی تجاویز بھرپور طریقے سے پیش کی، نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ مزید کہا کہ اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی کہ ایک وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہٹا دیا جائے۔ کہا میں استقبالوں کو زیادہ قائل نہیں ہوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ جو انصافی ہوئی ہے اس کو دور کریں، اس کو ختم کریں۔ آپ کیسوں کی نوعیت دیکھ لیں، مجھے بتائیں کہ جس ملک کے اندر ایک چلتی حکومت کو اس بات پر توڑ دیا جائے اور وزارت کو تاحیات نااہل کر دیا جائے کہ بیٹے سے 20,000 درہم کی رقم نہیں لی، جہاں لوگوں نکالتے ہیں کرپشن پر، پھر ملک کیسے چلے گا؟ ملک کے معاملات پہ، ملک کے سیاست پر، ملک کی جو معیشت ہے، ملک کے جو عوام کے مسائل ہیں، میاں صاحب نے بڑی کھل کر بات کی، میں نے بڑی کھل کر بات کی۔ نئی پارٹی کا میں نے ذکر کیا ہے، بار بار ٹی وی پر سوال ہوتا ہے، تو میں نے کہا ایک نئی پارٹی کی آج ضرورت ہے اور گنجائش پیدا ہو گئی ہے۔ کیا میں اس کا حصہ ہوں گا؟ یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی بلو وال سٹی کے چیئرمین چودھری سعد نذیر نے کہا ہے کہ بلو وال سٹی میں عوام کی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ زمین کی صورت میں محفوظ ہے۔ بنجر قدیم زمین پر شہر آباد کر رہے ہیں۔ گزشتہ 5 سال کے اندر جتنا ٹیکس جمع کرایا اتنا کسی اور سوسائٹی نے نہیں کروایا۔ اسلام آباد سے رپورٹ۔ چیف ایگزیکٹو چودھری نعیم اجاز آل پاکستان ریئل اسٹیٹ ایسوسی ایشن کے صدر اجاز خان کے ہمراہ پریس کانفرنس میں چیئرمین سعد نذیر کا کہنا تھا کہ 2017 میں آر ڈی اے کی اجازت سے بلو ورلڈ سٹی نے کام شروع کیا اور اب 2 لاکھ کنال کا رقبہ ہے، اس پر ترقیاتی کام کر رہے ہیں۔ عوام کے اربوں روپے کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ زمین کی صورت میں سب محفوظ ہے نا۔ ہماری تو ہم نے تو جتنی ڈیلیوری دینی ہے اس سے 5 گنا زیادہ زمین ہے ہمارے پاس، ہم نے چھوڑ کے کہاں جانا ہے؟ بلو ورلڈ سٹی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ گزشتہ 5 سال کے اندر جتنا ٹیکس جمع کرایا اتنا کسی اور سوسائٹی نے نہ کرایا ہوگا۔ جب ایک بندے کی ہر چیز پوری ہے، جب اس کے ساتھ 15 سے 20 ہزار بندے جڑے ہوئے ہیں، جب وہ فلائی کام کر رہا ہے، اس کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، اس کی لینڈ کمپیکٹ ہے، سائٹ پہ 5 سال سے وہ ڈیولپمنٹ کر کے اس نے ایک چیز کمپیکٹ کر لی ہے، اتنا بڑا آپ اس کو کیسے آپ سوچ سکتے ہیں اس کو جا کے نقصان پہنچانا؟ بلو ورلڈ انتظامیہ نے پولیس اور انتظامیہ کی زیادتی بے نقاب کرنے پر دنیا نیوز کا بھی شکریہ ادا کیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو اینٹی کرپشن کے مقدمے سے ڈسچارج کرنے کے خلاف پروسیکیوشن کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ معاملے کو دیکھنے کی ہدایت کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر احمد نے پروسیکیوشن کی درخواست پر سماعت کی۔ اپیل میں موقف اختیار کیا گیا کہ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کو قانون کے برعکس ڈسچارج کیا۔ عدالت نے اینٹی کرپشن کے 3 مقدمات میں پرویز الہی کو رہا کیا۔ اپیل میں استدعا کی گئی کہ عدالت جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ پرویز الہی کے وکیل نے اینٹی کرپشن حکام کی اپیل کی مخالفت میں دلائل دیے۔ عدالت نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے ٹرائل کورٹ کو دوبارہ معاملہ دیکھنے کی ہدایت کر دی۔ راولپنڈی میں پہلی بار نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت نگران کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی منصوبوں سمیت دیگر کاروبار کے لیے NOCs کے اجراء کو آسان بنانے کے لیے منظوری دی گئی۔ اویس عباسی کی رپورٹ دیکھیے۔ راولپنڈی میں پہلی بار پنجاب نگران کابینہ کا اجلاس، سیف سٹی منصوبہ منظور،
मरी में टीबी अस्पताल के साथ जनरल अस्पताल भी बनेगा। वजीर आला मोहसिन नकवी सूबाई काबीना के इजलास में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे, कचहरी रोड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट का जायजा और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस के जलाए गए 3 स्टेशन की बहाली के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। पंजाब के बड़े अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के नफाज और फंड्स के इजरा की मंजूरी के साथ साथ बहावलनगर, फैसलाबाद और लाहौर में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट्स में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तैनाती, रहीम यारखान के इलाके खानपुर में कैडेट कॉलेज को ऑपरेशनल करने, सेंट्रल लाइब्रेरी बहावलपुर की अपग्रेडेशन की मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हिरन फाउंडेशन और हुबारा फाउंडेशन के दरमियान MOUs में दूसरी तरमीम, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी के मेंबरान की नामजदगी, कोहे सुलेमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के बोर्ड के लिए चेयरपर्सन और टेक्निकल माहिरीन की नामजदगी की मंजूरी भी दी। बाज़ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कारोबारी खवातीन के लिए डिस्प्ले सेंटर और कॉटेज इंडस्ट्री की इफ्तिताही तकरीब में खिताब करते हुए निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर कोशिश कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले कर सकते हैं अगर वो इसे चलाना चाहें।